ذکر محمدی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل میں آپ کی خدمت میں محمد سہیل رضا امجدی حاضر ہے۔ درس قرآن ہے، آیت کریمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف انشاءاللہ آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ترجمہ: جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دے گا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت کریمہ جو کہ درس قرآن کے عنوان سے ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 اوصاف بیان فرمائے۔ 9 اوصاف کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، نبی ہونا۔ نمبر 2، رسول ہونا۔ اور نمبر 3، امی ہونا۔ نمبر 4، آپ کا ذکر اقدس تورات میں موجود ہونا، لکھا ہوا ہونا۔ اور نمبر 5، آپ کا تذکرہ علیہ السلام انجیل میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اور نمبر 6، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نمبر 7، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا۔ نمبر 8، ان سے بوجھ اتارنا۔ نمبر 9، ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق اتارنا۔ یہ 9 اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157 ہے، اس میں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم نبی اور رسول اس کے تھوڑا معنی کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کا معنی غیب کی خبر دینا، اور اصطلاحاً نبی وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کسے کہتے ہیں؟
لغوی معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھیجا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے بھی رسول ہیں۔ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام بار بار انبیاء علیہم السلام کے پاس اور رسل اعظام علیہم السلام کے پاس حاضر ہوتے رہے نا، تو اس اعتبار سے فرشتے بھی رسول ہیں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اگر اس کا معنی دیکھیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک نبی اور رسول کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل یکساں ہے۔ آگے رسول کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رسول کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ خود اپنی شریعت لے کر آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اور رسول تو یہ ہے کہ ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی آسان طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو نبی اور رسول یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اور رسول یہ کسبی نہیں ہوتے۔ یعنی کسب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کسب حلال، حلال کمانا۔ گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں ملتا نا، آپ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، یا کہیں پر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں تو آپ کما کر لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی اور رسول، نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ جو کسب سے حاصل ہو، کوشش کر کے حاصل ہو۔ کوئی بزنس مین ہوتا ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتا، لیکن دن رات کوشش کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بزنس مین بن جاتا ہے۔ آپ کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو ایک دم کوئی منصب آپ کو نہیں ملتا، ایک دم پروموشن نہیں ہوتی، کوشش کرتے ہیں، پروموٹ ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر جو آپ کا ہدف ہوتا ہے آپ اس تک پہنچتے ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب نہیں کہ جو کوشش کے ذریعے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی ان کا انتخاب فرما دیا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا سلیکشن ہو چکا ہے، تو یہ سلیکٹڈ ہوئے۔ یہ کسب کے ذریعے نہیں ہوتا، نبوت اور رسالت کا ملنا، سلیکشن ان کی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ازل سے ان کی سلیکشن ہو چکی ہے، اب اپنے اپنے دور میں یہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے دور میں یہ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امی کا لفظ بھی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی بحث طلب مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں گو کہ کم ہیں، لیکن اس جانب گئے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائیو، میرے صاحبوں، اگر وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جو خود دنیا کو پڑھانے کے لیے آئے، اور وہ خود پڑھنا لکھنا نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو میرا رب فرمائے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ پیارے جو آپ نہیں جانتے تھے ہر کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا اسی بنیاد پر آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو جو خود سب سے بڑا عالم ہو مخلوق میں، جو خود پڑھانے کے لیے آئے، قرآن کہتا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، تو انہوں نے یہی عرض کی نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب تو ان میں ایک رسول بھیج جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔
جو دنیا کے لیے، کائنات کے لیے معلم بن کر آئے، جو معلم انسانیت بن کر آئے، تو وہ خود پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو تو یہ بے وقوف والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امی کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تو اس میں بھی ذکر ہے رسولا نبی الامی الذی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں پر بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اب امی کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ آتا ہے، علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو۔ اب میری بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ ایک مشکل یعنی بحث ہے اور اس پر کافی بات بھی کی جاتی ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں جو امی کا معنی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو اب امی جو ہے فرمائے کہ جو نہ لکھتا ہو نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو، اور امی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے قلیل المعرفت، یعنی جس کے پاس معرفت بہت کم ہو، بہت کم ہو۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے حق میں تو عیب ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ امی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، تو آپ کے حق میں یہ بے عیب ہوگا۔ ارے مجھے ان پڑھ کہہ دیا انہوں نے۔ اگر ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ بھی برا مان جائے گا کہ لوگوں کے سامنے تو مجھے جاہل نہ بولو، ان پڑھ نہ بولو۔ لیکن وہی کسی اور کے حق میں وہ عیب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر متکبر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں تکبر بہت زیادہ، آپ متکبر ہو، آپ تکبر کرتے بھی ہوں گے نا خدا نخواستہ، آپ برا مان جائیں گے کہ مجھے متکبر کہا، مجھے تکبر کرنے والا کہا۔ لیکن یہی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولی جائے تو پھر یہ عیب نہیں ہے۔ تکبر، متکبر اللہ رب العالمین کا نام نامی ہے، صفاتی نام ہے، تو تکبر اس کو زیبا دیتا ہے، مخلوق میں کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ہے تکبر جو ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اسے اوڑھے گا پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ میری چادر اوڑھ رہا ہے نا۔ تو متکبر انسان کو بولا جائے تو وہ اس کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس کو منسوب کیا جائے، جو کہ منسوب بھی ہے، اس کا صفاتی نام بھی ہے، تو اس کے لیے وہ عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ایک صفت ہے اور اس کو زیبا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، اب میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر سمجھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا امت لا نکتب ولا نحسب، فرمایا کہ ہم اہل عرب امی ہیں، لکھتے بھی نہیں ہیں، حساب بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بعثت الی امت امیہ، کہ مجھے امی امت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا، امی جو ہے اس کی اگر تحقیق ہم کریں تو اس کا ایک معنی تو یہ آتا ہے کہ ان پڑھ، جو یعنی ان پڑھ سے مراد جو نہ لکھتا ہو اور نہ پڑھتا ہو۔ اچھا، امی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے امی ماں سے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا اور فرمایا کہ انا امی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت بھی کی گئی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں دین فطرت پر ہوں۔ جس طرح میں ماں سے میری پیدائش ہوئی، والدہ محترمہ سے میری پیدائش ہوئی، میں اسی حال میں ہوں، میں اسی حال پر ہوں، دین فطرت پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ جب امتی کی طرف نسبت ہوگی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
کہ آپ کی جو امت ہے امیون، تو وہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، وہ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قریش میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو جب امت کی طرف نسبت ہوگی تو وہی معنی ہوگا کہ جو نہ لکھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، جو یعنی ان پڑھ ہوں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہوئی تو اس کا ایک معنی کیا ہے، میں نے بتایا امی، ماں کے اعتبار سے، یعنی جس طرح ماں جائے ہوتے ہیں نا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سے آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ اپنے اصل حال پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا امی کا معنی یہ ہوگا حضور نبی کریم علیہ السلام کے حق میں کہ آپ لکھتے اور پڑھتے قبل نبوت ملنے سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ ہے اگر آپ پڑھتے یا لکھتے تو پھر تو کفار نے اعتراض کرنا تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، قرآن کریم خود لکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا، کبھی کہا کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہا کہ جی یہ تو وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کبھی پھر یہ بھی کہا کہ ایک بندہ ہے جو ان کے پاس آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لکھتے اور پڑھتے اس لیے نہیں تھے کہ قبل نبوت، کہ اگر آپ لکھتے اور پڑھتے تو وہ اعتراض کرتے کہ چونکہ یہ لکھتے ہیں انہوں نے خود لکھ لیا ہوگا، یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو انہوں نے پڑھتے پڑھاتے خود ہی اس بات کو جو ہے وہ یعنی گمان کر لیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ اور امی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہ ہو، جو کسی مکتب میں نہ گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قبل نبوت آپ نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی آپ پڑھتے تھے، لیکن بعد نبوت جب نبوت یعنی اعلان نبوت ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ اب اعتراض والی بات نہیں تھی، اب نبوت کا اعلان ہو چکا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا بھی اور آپ نے لکھا بھی۔ ایسا کئی احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ اور امی کا معنی آپ کے حق میں یہ کیا جائے گا کہ جس نے کسی استاد سے کبھی نہ پڑھا ہو، جو کسی مکتب میں نہ گیا ہو۔ کیوں؟ اگر آپ بچپن میں کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو جب اعلان نبوت ہوا تو انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی کسی انسان نے ان کو سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، کسی ٹیچر نے سکھا دیا ہوگا۔ اسی لیے آپ کسی مکتب نہیں گئے اور نہ ہی کسی استاد سے آپ نے پڑھا، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا، آبجیکشن کرنے والا کر ہی نہ سکے کہ بھائی جو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، جو کسی مکتب میں نہیں گیا، جس نے قبل اعلان نبوت کسی کتاب کو نہیں پڑھا، وہ پچھلی اقوام کے سارے حالات بتا رہا ہے، صحیح ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بتا رہا ہے، وہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے سارے حالات بتا رہا ہے، جو صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے، جو لوط علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے، جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتا رہا ہے، جو سارے جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے، تو جس نے کسی سے کبھی نہیں پڑھا، جو مکتب نہیں گیا، اس کا بتانا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا معلم کوئی اور نہیں، خود رب تعالی ہے، خود رب کریم ہے جس نے اس کو سکھایا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے امی جو ہے اگر کسی انسان کے لیے بولا جائے، عام انسان کے لیے، اس کے لیے عیب ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے لیے جب بولا جائے گا تو میرے نبی علیہ السلام کے لیے معنی یہ ہوگا کہ جس نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، جو کوئی کسی مکتب میں نہ گیا ہو۔ اور پھر اس علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ بات بھی لکھی کہ آپ دیکھیں کہ والد گرامی آپ کے تشریف آوری سے قبل ہی دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب آپ کی عمر 6-7 سال تھی تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔
تو اب کسی استاد سے پڑھتے تو استاد اپنے شاگرد کا کیا ہوتا ہے؟ محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے نا۔ بھائی میرے استاد ہیں، میں آج بھی ان کی جوتیاں اٹھاؤں تو میرے لیے فخر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں پر پہنچ جائیں، کسی منصب پر پہنچ جائیں، یہ استاد سامنے آئے گا تو آپ ہاتھ بھی چومیں گے، اگر آپ بیٹھے میں تو کھڑے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا آپ پر احسان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو جسمانی والدین ہوتے ہیں یہ آپ کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، لیکن جو آپ کا استاد ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر لے جاتا ہے، آپ کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کسی مکتب میں جاتے تو مکتب میں جتنے ٹیچرز ہوتے جو آپ کو پڑھاتے آپ کے محسن ہوتے نا، تو میرے رب تعالیٰ کوئی گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کا کوئی محسن ہو، جو خود محسن انسانیت ہو، جو خود محسن کائنات ہو، تو اس کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، تو یہاں پر جو تیسرا وصف ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تیسرا وصف ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ ایک تو نبی ہونا، رسول ہونا، اور تیسرا آپ کا امی ہونا۔ یہ تو تین بالکل اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اچھا اب آ جائیے نمبر 4، آپ کا ذکر تورات میں لکھا ہوا ہونا، اور نمبر 5 آپ کا ذکر انجیل میں مکتوب ہونا۔ یہ بڑی ہی زبردست بات ہے کہ آج یہ نصارہ یا اہل یہود جتنا بھی شور کر لیں، عیسائی یہی کہتے ہیں نا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اہل یہود نے ہی جھٹلایا تھا، ان کے خلاف ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے قرآن میں یہ ذکر ہے، ہمارے قرآن میں یہ ذکر موجود ہے کہ جی ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں تو ہے، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، آسمانی کتب میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اب اس متعلق ہمارے پاس احادیث کریمہ بھی ہیں۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور حدیث نمبر 2125، اور یہ مسند امام احمد میں بھی حدیث پاک موجود ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، جامع الاصول میں بھی ہے، یہ حدیث پاک کئی طرق سے ہے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے بارے میں بتائیے جو تورات میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کی قسم تورات میں آپ کی ان بعض صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، وہ یہ ہیں نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ شاہد اور مبشر اور نذیر ہیں اور امیین کی پناہ ہیں، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ سخت مزاج اور سخت نہیں ہیں، درست خو نہیں ہیں، اور نہ بازار میں شور کرنے والے ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے ہیں، لیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ اچھا یہ برائی کا جواب برائی سے نہ دینا اور اسی طریقے سے بازاروں میں شور شرابہ نہ کرنا، یہ صفت تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث پاک میں بتائی ہے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا کلام نہیں فرمایا، کبھی فوش کلامی نہیں فرمائی، ولا سخابا فی الاسواق، کبھی گلیوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں چلا کر گفتگو نہیں کی، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولیکن یعفو ویصفح، ذاتی طور پر جتنا بھی بڑا آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، جب آپ کے سامنے بے بس اور لاچار ہو کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخش دیا ہے، عفو درگزر سے کام لیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سبب سے ٹیڑھی قوم کو سیدھا فرمائے گا، اس طور پر کہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں
اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو خود اہل یہود کے بڑے عالم تھے، پھر اسلام میں داخل ہوئے، جامع الاصول جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر 8838 ہے 8838، کہتے ہیں کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور حجرے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اسی طرح اور احادیث کریمہ میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، آسمانی کتب میں بھی آپ کا ذکر ہے۔ جی ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید باتیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین، خالصتاً ہم تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ موجودہ تورات کے متن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں ہیں۔ تورات استثناء باب 18 اور اس کی آیت نمبر 15 to 19، 15 سے لے کر 19 تک، پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 184، ٹھیک ہے، اور یہ چھپی ہوئی بھی انہی کی ہے، ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جواب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یعنی باقاعدہ ذکر بھی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو ان کی بات نہیں سنے گا، جو ان کی بات نہیں مانے گا، تو فرمایا کہ پھر میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا، تورات استثناء باب 33 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک، پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 201، اور یہ بھی ان کی چھپی ہوئی ہے، تبات بھی انہی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ میں ان کے لیے شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ یہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح کتاب مقدس استثناء باب 33 آیت 2 صفحہ نمبر 192، اور اس نے کہا کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کی پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کی تائید عربی ایڈیشن سے بھی ہوتی ہے، اس میں یہ آیت اس طرح لکھی ہے کہ وَأَتَى مِن رَبَوَاتِ اقدس۔ لوئس معلوف نے رباط کے معنی یہ لکھے ہیں الجماعت العظیمہ نحو 10,000، فرمایا کہ اس سے مراد عظیم جماعت یعنی تقریباً 10,000 افراد کی جماعت۔ تو یہ ذکر بھی باقاعدہ آپ دیکھیں کہ تورات میں موجود ہے۔ اس میں تورات میں اس کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اذکار موجود ہیں، میں طوالت کے خوف سے وہ بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز اس باب کی آیت نمبر 6 میں، تورات باب 42 آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک، اسی باب کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا،
کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمانے والا ہے۔ تو عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی، سولی دی، وہ تو یہ کہتے ہیں سولی دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے چلا کر کہا بقول ان کے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ کتنے دشمن آئے جو جان کے درپے ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور کوئی آپ کو شہید معاذ اللہ نہیں کر سکا، شہید نہ کر سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور اب انجیل کی طرف آ جائیے۔ موجودہ انجیل کے متن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں۔ متی کی انجیل باب 21 آیت نمبر 42 to 43، یعنی 42 سے لے کر 43 تک، اور یہ بھی ان کی جو سوسائٹی ہے انہی سے یہ چھپ کر موجود ہے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے روکا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا، ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے اسے دے دی جائے گی۔ یہ ذکر موجود ہے، اس امت کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ یہ آیت بھی نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی، پس اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کفر کریں تو بے شک ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیا جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 89۔ پھر آگے آ جائیے، یوحنا کی انجیل باب 4 اور آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام وہ کرے گا، کیونکہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرا مددگار عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ان کی انجیل ہے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت آج بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا یوحنا کی انجیل باب 14 آیت نمبر 26، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جن کو میں تمہارے جو ہے وہ خداوند کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق ہو جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک نبی کی گواہی تھوڑی دی، آپ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کی گواہی دی، بل کسی نبی پر ان کے ماننے والوں نے تہمت لگائی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برات کا اظہار فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں۔ تو اور پھر ایک اور بھی جو ہے آیت کریمہ ہے، یوحنا کی انجیل باب 14 آیت نمبر 30، اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آنے والا ہے اور مجھ سے اس کا کچھ بھی نہیں، وہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں لوگوں کی بنسبت ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء اللتی باپ شریک بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ یوحنا باب 16 آیت نمبر 13 ان آیات میں ہے کہ وہ تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ قرآن مجید میں
حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، سورہ شورى آیت نمبر 52، بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تذکرے موجودہ انجیل میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ طوالت کے خوف سے میں عرض نہیں کر پا رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تورات ہو، انجیل ہو، دیگر آسمانی کتب ہو، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا، اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا۔ کہتے ہیں نا کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور اب کوئی سوال، کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں اگر ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق کے تقاضے جو ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ وہ کیا ہیں؟ جی بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اہم کوشچن ہے کہ عشق رسول کے تقاضے، کیونکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں عشق رسول کے تقاضے۔ عشق رسول اور محبت رسول، محبت تو یہ ہے نا کہ کسی کی طرف دل کا میلان ہو جائے اور اس میں شدت پیدا ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان سے عشق ہے، تو پھر محبت اور عشق مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تقاضا تو یہ ہے کہ جو اس امت مسلمہ میں بہت زیادہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر تو یہ امت مسلمہ بہت کرتی ہے، لیکن فقط یہ محبت اور عشق مصطفیٰ کا فقط یہ تقاضا نہیں ہے، کیونکہ تمام محبت اور عشق تمام تقاضے طلب کرتی ہے، تمام تقاضوں کو چاہتی ہے۔ تو پھر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اطاعت گزار کا کیا مطلب ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو مانا جائے، اور جس چیز سے روکا اس سے رک جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں تو کہوں گا کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا اس سے بڑھ کر ہے کہ صرف اطاعت مصطفیٰ تک محدود نہ رہے، اتباع مصطفیٰ کی طرف آ جائے، نبی علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائے، حکم کا انتظار نہ کرے کہ میرے نبی نے منع کیا نہیں کیا، میرے نبی نے حکم دیا نہیں دیا، حکم اور ممانعت کا انتظار نہ کرے، یہ دیکھے کہ میرے نبی کو یہ پسند ہے، پھر حکم کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، اس کو بجا لائے۔ اور یہ دیکھے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، صحابہ کرام کا وتیرہ یہی تھا، پھر اس سے میلوں دور ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ محبت اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا۔ اور آخری تقاضا کہ حب الشیء، شے کی محبت نا، فرماتے ہیں کہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں نا، جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس میں عیب ہو بھی آپ سنتے ہیں، اس کا عیب سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ آپ اپنے کانوں کو بہرا کر دیتے ہیں، آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ کوئی عیب نظر بھی آئے کہتے ہیں نہیں یہ عیب نہیں، یہ خصوصیت ہے، مجھے عیب نظر آ رہا ہے۔ تو جو محبوب ہو ہی بے عیب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جو محبوب ہو ہی بے عیب، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو جو محبوب ہو ہی بے عیب، تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سننا کہ جو محبوب کے شایان شان نہ ہو، تو ایسی بات دیکھنا کہ جو ان کے شایان شان نہ ہو، تو اس کے لیے پھر محبت یعنی محب اور عاشق کی آنکھیں اندھی ہونی چاہیے اور کان بہرے ہونے چاہیے۔
جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، تو درس قرآن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل سے آپ سے اجازت طلب کریں گے، اور پھر کسی موقع پر اگر وقت ہوا تو حاضر خدمت ہوں گے، اور اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو پروگرام درس قرآن میلاد النبی اسپیشل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام سے آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اس امید یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلا کہ یہ موتی در نبی کے لیے کرے اہتمام،